یہ وقت بدلے گا، کبھی نہ کبھی تو بدلے گا، اور جب بدلے گا تب ہم کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ صرف ظلم ہم پر نہیں ہوا، یہ ظلم ہوا ہے تو ہر ایک پر ہو رہا ہے۔ کہیں بہار میں گولی ماری جا رہی ہے، وہ بھی ظلم ہے، اپنا ہو یا کوئی اور ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اگر ظلم کسی انسان پر اور کسی شخص پر اس ملک میں ہوتا ہے تو ہمیں ظلم کی مخالفت کرنی ہے، ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں پوری تحریک چلانی ہے۔ فکر مند ہیں اور جن کو بہت تکلیف اور درد اس بات کا ہے کہ ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات سبھی پر ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے، یہ بات تو بہت واضح ہے کہ کچھ خاص لوگوں پر، کچھ خاص لوگ جو ہیں خاص طور پر توجہ دے رہے ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے۔ تو میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی جو ہے لمبی ہے، اور اس لڑائی کو لڑنے کے لیے ہمارے پاس جو کچھ بھی لیگل ذرائع ہم لوگوں کو حاصل ہیں ان کا پورا استعمال ہم کو کرنا چاہیے۔ میرا ایک تجربہ ہماری ان سبھی جد و جہد میں، ایک میرا تجربہ یہ ہے کہ اکثر ہم اس چیز میں اپنے آپ کو اور اپنے کام کو بانٹ دیتے ہیں کہ اس کا کس کو فائدہ ہوگا اور کون اس کا ایڈوانٹیج لے لے گا، اور اکثر ہم مشترک جو کام کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں مشترک کر پاتے ہیں۔ یہ پرانے جتنے بھی بڑے بڑے مسئلے ہوئے ہیں ان کو لے کر یہ تجربہ میرا ہے۔ تو میری سب سے یہ ایک گزارش ہے کہ ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ جس کام میں جو سب سے بہتر انجام دے سکے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ میں کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، وہ فلاں کریں گے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس بات پر ہم لوگوں کو زیادہ اپنی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ دو مسئلے ہیں، ایک وہ ہے جو ابھی جے پور سے جو خبریں آ رہی ہیں اور جو بالمیل سے خبریں آ رہی ہیں، وہ خبریں یہ ہیں کہ آپ کو بہت کم وقت کا نوٹس دیا جاتا ہے اور نوٹس کے بعد فوراً کارروائی ہوتی ہے۔ جو ابھی یہاں پر تجویز آئی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو گوائی صاحب نے دیا ہے، اس فیصلے پر کیا کنٹمپٹ بہت آسانی سے کورٹ میں ججز مانتے نہیں ہیں کنٹمپٹ کو بہت آسانی سے، لیکن کوئی پختہ کوئی کیس ہو تو اس کو آپ کنٹمپٹ کے لیے لے کر آئے سپریم کورٹ میں تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا، اور اس سے بہت دور دراز جہاں کوئی لوگ جستجو میں ہیں، کوشش میں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرا سکیں، اپنی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کرا سکیں، ان کو یقیناً اس سے فائدہ ملے گا۔ ایک تو یہ ہے مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بہت دن تک اور میں نے ایک دہرادون کا ایک مسجد کا مسئلہ تھا، اس پر سپریم کورٹ سے آنے کی بات ہو رہی تھی، لیکن ہم نے ہائی کورٹ سے ہی اس میں کچھ ریلیف لینے کی کوشش کری اور وہ ریلیف ہم کو ملی۔ تو وہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ آپ کے پاس کمپلائنسز پورے ہیں کہ نہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ زبردستی ہم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو لیگلی پروٹیکٹ کر سکیں تاکہ ہمارے کمپلائنسز پورے ہوں، ہمارے کاغذات جو ہیں وہ پورے ہوں۔ اس کے باوجود اگر وہ حرمزدگی کرتے ہیں تو ہم کو کورٹ میں لڑنے کا موقع ملے گا، اور یہ ہم نہ مان کے چلے کہ کسی کورٹ سے کسی بھی عدالت سے ہم کو کہیں بھی ہم کو ریلیف نہیں ملے گی۔ ہم کو یہ سوچنا نہیں چاہیے۔ بہت جگہ ہے کہ یہ ریلیف جہاں ملنی چاہیے نہیں مل پا رہی ہے، لیکن ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت اچھے ججز ہیں جو آپ کے ہمدرد ہیں اور انسانیت کے ہمدرد ہیں، جمہوریت کے ہمدرد ہیں، سیکولرزم کے ہمدرد ہیں، اور بہت اچھے آرڈرز مستقل وہ دے رہے ہیں، اور اسی لیے مایوس آپ نہ ہو، لیکن تیاری میں ہم کوئی کمی نہ کریں۔ ہمارے کاغذات میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آج ہمارے پاس نہیں ہے تو آنے والے وقت کے لیے ہم سب سے پہلے کمپلائنسز شروع کر دیں، کمپلائنسز ہم اپنی پوری کر لیں تاکہ اس میں کہیں کوئی کوتاہی اور کوئی کمی نہ رہ جائے۔
اس کے علاوہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کا ابھی ہم کو حال میں تجربہ ہوا ہے، اور وہ کمال مولا موسک کا جو مسئلہ دھار کا ہے، جو وہاں گوشت شالہ اور مسجد کا مسئلہ تھا، تو اس میں ہم کو اندازہ یہ ہوا کہ یہ ہمیشہ کوئی نئی ترکیب سے کھیل کھیلتے ہیں. تو انہوں نے بھوجشالے والے میٹر میں یہ آ کر نہیں کہا کہ ہم کو ٹائٹل دے دیجئے، جو اکثر جیسے سمبل وغیرہ میں جو بات اٹھائی گئی ہے کہ یہ ہم کو ٹائٹل اس کا دے دیجئے، تو ٹائٹل کی ڈیمانڈ نہیں کی، صرف یہ کہا کہ اے ایس آئی کے تحت یہ جگہ ہے، یہ مونیومنٹ ہے، اور اے ایس آئی نے جو فیصلہ اس مونیومنٹ کے تعلق سے کیا ہے وہ غلط ہے، تو اے ایس آئی کا فیصلہ ہی صرف ختم کر دیجئے. اس میں دو پہلو ہیں جس پر آگے آپ لوگ جب توجہ اس پر زیادہ دیں گے اور کیسز آئیں گے تو وہ بات واضح ہوگی. ایک پہلو یہ ہے کہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے، جس میں ایودھیا کو ایکسیپشن کیا گیا تھا کیونکہ وہ ایودھیا کا مسئلہ بہت آگے تک بڑھ چکا تھا، اور اس لیے اس ایکٹ میں یہ رکھا گیا کہ یہ ایکٹ 1947 15 اگست کو جو بھی وہاں کے حالات ہیں وہ حالات برقرار رہیں گے، اس میں کوئی بدلاؤ کی گنجائش نہیں ہے. قانون میں یہ ایکٹ بنایا گیا. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ ایودھیا کو چھوڑ کر ہر جگہ یہ لاگو ہوگا، لیکن اس میں ایک اور پروویژن ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس پراپرٹی کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے یا جو پراپرٹی نوٹیفائی ہو گئی ہے ایز این اے ایس آئی مونیومنٹ، اے ایس آئی پروٹیکٹڈ مونیومنٹ، اس کو بھی یہ ایکٹ اپلائی نہیں کرے گا. اور اس بات کو بہت بڑھا چڑھا کے یہ کہا گیا، سمبل میں بھی کہا گیا، دھار میں بھی اس بات کو کہا گیا کہ یہاں پر تو پلیسز آف ورشپ ایکٹ اپلائی ہی نہیں کرتا ہے، تو یہاں تو آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو اے ایس آئی کا ایکٹ ہے اس کا سیکشن 16 1958 کا جو ایکٹ ہے اس کا سیکشن 16 یہ واضح کرتا ہے کہ جس دن سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس دن سے اس کا کیریکٹر میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. جو اس وقت کیریکٹر تھا، جو ہم نے بحث کی تھی کہ جب اے ایس آئی کا نوٹیفیکیشن 1904 میں دھار کے تعلق سے ہوا تھا، تو 1904 میں وہ ایک مسجد تھی، وہ جگہ ایک مسجد تھی، وہاں نماز ہو رہی تھی، اور اس لیے سیکشن 16 میں اس کو ویسے ہی برقرار رکھنا تھا، اس کو بدلنے کا کوئی موقع نہیں تھا، نہ کسی کو حق بنتا تھا کہ اس کو آپ بدلیں. بہرحال پوری بحث کے باوجود ہم کو ریلیف وہاں نہیں ملا. وہ سپریم کورٹ میں آئے گا معاملہ، جیسے ہی سپریم کورٹ کھلتا ہے جولائی میں تو سپریم کورٹ میں وہ معاملہ آئے گا. ویکیشن بینچ میں لانا صحیح نہیں سمجھا لوگوں نے، 4-5 کیسز ایک ساتھ آ رہے ہیں تو وہ تب آئے گا. لیکن اس چیز سے ہماری لڑائی الگ ہے کہ ہم کس طرح سے قانون پر پوری طرح سے پہلے خود سمجھیں اور اس کے بعد دنیا کو ہم قانون سمجھائیں، جس سے بہت راحت ہم کو یقیناً مل سکتی ہے. لیکن قانون کتنی بھی راحت دینا چاہے، اگر ہمارے اپنے وسائل تیار نہیں ہوں گے، اگر ہم اپنا پیپر ورک اور کمپلائنسز تیار نہیں کریں گے تو ہم کو خدشہ اس بات کا رہے گا کہ اس کو کوئی غلط استعمال کر سکتا ہے. اور جو ہر کیس کو سپریم کورٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں آپ سمجھیں کہ بہت بہت مضبوط ایک کیس سپریم کورٹ آ سکتا ہے تو اس کو سپریم کورٹ لایا جائے. دال منڈی کے بہت سارے کیسز سپریم کورٹ ہم لوگ لائے ہیں، اور دال منڈی کے کیسز میں یہ بات بڑی صاف کر دینی چاہیے کہ جہاں پر سڑک کو چوڑا کرنے کا کوئی پروگرام بنتا ہے، کوئی تجویز بنتی ہے، چاہے وہ بنارس میں مندر کے پاس کی بات سڑکیں ہوں یا دال منڈی کی سڑک ہو، اس کو روکنا بہت ناممکن ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن کم سے کم جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں ان کو ایکوزیشن ایکٹ کے تحت کم سے کم کمپنسیشن ضرور مل جائے. وہاں ترکیب کیا کی جا رہی تھی؟ ترکیب یہ تھی کہ کسی گھر کو آ کے نوٹس دے کر اور یہ کہہ کر کہ 3 دن میں آپ اس عمارت کی حفاظت کے لیے اور اس عمارت کو پھر سے مضبوط کرنے کے لیے آپ جو اس میں ریپیئرز کر سکتے ہیں وہ کر لیجیے، نہیں تو ہم گرا دیں گے. اور ان عمارت کو گرا دیتے تھے. عمارت کو گرانے سے جو وہاں کرایہ دار تھے ان بیچاروں کے سارے حق مارے جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اب جو اونر ہے، جو
आता था नहीं आता था, जिसकी जायदाद गिरा दी जाती थी, उसको वो कहते थे कि आप आके कॉम्पनसेशन ले लीजिए या हमको ये बेच दीजिए। तो वो उस हालत में वो बेच के भाग जाता था, और जो जो टेनेंट्स थे, जो वहां पर किराएदार थे, उनको कुछ उसके बाद बचता नहीं था। तो इसको हाई कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने हम ये वाजे कर पाए, इस बात को वाजे कर पाए कि अगर इसको अक्वायर करना है तो सीधे सीधे अक्वायर करिए। आप क्यों घरों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों ये नोटिस देकर कि ये जर्जर इमारत है और इस इमारत को 3 दिन में अगर आप ठीक नहीं करते तो हम इसको गिरा देंगे। तो उस कौन कौन सी इमारत पे वो नोटिस 3 दिन के भी मिले थे, उनको हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सके, और आखिर में नोटिस हुए सुप्रीम कोर्ट से, और उसकी वजह से उन्होंने सबको बुला के ये कहा कि अब आपकी जायदाद जो है, आपकी जो भी इमारत है, वो अब हम अक्वायर करेंगे, और एक्विजिशन के लिए जो अवार्ड होता है वो अवार्ड आपको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है अगर हम मायूस ना हो, लेकिन हमारी अपनी तैयारी में कोई कमी, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मेरी आपसे इल्तिजा है, बहुत सारे लोग हैं जो बिलौस आपका काम करने के लिए, आपका बिना किसी फीस के, बिना किसी चीज के आपका यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 10-20 ऐसे लॉयर्स हैं जो दिन रात आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं, और हाई कोर्ट्स में भी यकीनन हम लोग भेज सकते हैं। वहां हाई कोर्ट में भी लोगों से बात करते हैं, उनसे राब्ता रखते हैं, ताकि उन लोगों से भी कहा जा सके। लड़ाई ये लंबी है, एक दिन की लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें इमोशनल होकर नहीं लड़नी है। इस लड़ाई को हमको पूरी लीगल तैयारी करके इस लड़ाई को जीतना है, और यकीनन हम लोग लड़ाई को जीतेंगे। आप लोगों ने अभी मेरठ से और संभल से आए लोगों ने इस बात को कहा कि आईन में यकीन रखिए, आईन का पूरा सहारा लेके अपनी लड़ाई लड़िए, और आपको आईन में अगर पूरा एतमाद आईन में है और यकीन आईन में है, तो आपको कामयाबी यकीनन मिलेगी। और मेरी भी दुआ है, और हमारी जो भी खिदमत है वो आपके लिए हाजिर है। ये वक्त बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलेगा, और जब बदलेगा तब हमको ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ जुल्म हम पर नहीं हुआ, ये जुल्म हुआ है तो हर एक पर हो रहा है। कहीं बिहार में गोली मारी जा रही है, वो भी जुल्म है, अपना हो या कोई और हो, अपना हो या पराया हो। अगर जुल्म किसी इंसान पर और किसी शख्स पर इस मुल्क में होता है, तो हमें जुल्म की मुखालफत करनी है, जुल्म के सामने खड़े होकर हमें पूरी तहरीक चलानी है, और उसमें अपने लोग भी हैं, अपने साथी भी हैं, अपने अहबाब हैं, अपने मोहल्ले के हैं, अपने घर के करीब के लोग हैं, उनकी भी मदद हो। और जो अजनबी हो, जहां तक उसके माथे पे लिखा है कि वो हिंदुस्तानी है, तो हम हिंदुस्तानी के साथ खड़े रहें। ये मेरी आपसे इल्तिजा है। बहुत बहुत शुक्रिया।